دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جس کی سپیڈ کو صرف ہائی ڈیفینیشن کیمرہ ہی ریکارڈ کر سکتا ہے۔ انہوں نے 3 اولمپکس میں حصہ لیا اور 8 گولڈ میڈل اپنے نام کیے۔ بیجنگ 2008 کے اولمپک میں انہوں نے 3 ورلڈ ریکارڈ توڑے۔ انہوں نے 100 میٹر کی دوڑ 9.58 سیکنڈ میں مکمل کی۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں حسین بولٹ کی، جو ایک انتہائی غریب گھر میں پیدا ہوئے۔ جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے اس میں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی پینے کا صاف پانی تھا۔ اس کے والد ایک شاپ کیپر تھے۔ ان کی فیملی انتہائی غریب تھی، بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ اتنے مشکل حالات اور غریبی کے باوجود بھی اولمپکس میں 8 گولڈ میڈل لے کر حسین بولٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو، آپ کے اندر جذبہ ہے، تو پھر چاہے آپ کے پاس پیسے نہ ہو، کوئی سہولت نہ ہو، وسائل نہ ہو، آپ کے سامنے کئی مشکلات ہوں، لیکن کوئی بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ حسین بولٹ کہتے ہیں اگر آپ کو لمبا جیتنا ہے تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی ہار کو قبول کرنا ہی ہوگا، مطلب ان سے سیکھنا ہوگا، اپنی ہمت حوصلے کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ ایک چیمپئن بن سکتے ہیں۔ 2004 کے اولمپکس میں جب گھٹنوں کی انجری کی وجہ سے حسین بولٹ کھیل سے باہر ہو گئے تھے، بنا دوڑے ہی وہ ہار گئے تھے، تو شاید یہ بات ہی ان کے کام آئی ہوگی، یہ بات ہی انہوں نے سوچی ہوگی کہ ایک دن چیمپئن بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس ہار کو انہوں نے قبول کیا اور اپنی ہمت کو نہیں ہارا اور اگلے اولمپکس کی تیاری شروع کر دی۔ 2004 کی ہار سے پوری طرح ٹوٹنے والا بندہ 2008 میں ورلڈ ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ حسین بولٹ کا کہنا ہے کہ میں چاہے کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، میں نے آج تک ایک دن بھی اپنی ٹریننگ مس نہیں کی، لیکن دنیا صرف آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ تو راتوں رات کامیاب ہو گیا ہے، راتوں رات امیر بن گیا ہے۔ اسے آپ کی ہارڈ ورک کا، آپ کی سٹرگل کا، آپ کی محنت کا نہیں پتا ہوتا۔ بیجنگ 2008 کے اولمپکس میں انہوں نے 100 میٹر کی دوڑ 9.58 سیکنڈ میں مکمل کی۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ حسین بولٹ کہتے ہیں کہ 9 سیکنڈ بھاگنے کے لیے میں 4 سال تک دوڑتا رہا ہوں۔ 4 سال میں نے سخت ٹریننگ کی ہے۔ لوگوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں۔ جب انہیں رزلٹس نہیں ملتے تو وہ کوئٹ کر دیتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں۔ حسین بولٹ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی گیم کو جیتنا ہے، وہ چاہے رننگ ہو یا کوئی اور گیم ہو، تو سب سے پہلے آپ کو مینٹلی سٹرونگ اور پازیٹیو ہونا پڑے گا، تبھی آپ ایک کمپٹیشن کو جیت سکو گے۔ میں جب بھی ٹریننگ کے لیے ٹریک پر جاتا ہوں تو اگر مقابلے میں کوئی ایسا پلیئر ہے جو مجھ سے بہتر ہے تو میں اس سے ہارنے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ میں اپنے مائنڈ کو پازیٹیو اور سٹرونگ رکھتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج کا دن جیت جاؤں، اس لیے میں اپنی پوری جان لگاؤں گا، پوری کوشش کروں گا، اور ایک کھلاڑی کی جیت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ حسین بولٹ کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ گھاس پر پریکٹس کرتے تھے۔ گھاس پر پریکٹس کرنا مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تیز بھاگنے کے لیے آپ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ گھاس پر پریکٹس کرنے کا حسین کو یہ فائدہ ہوا کہ پھر جب وہ ٹریک پر بھاگتا تھا، گراؤنڈ میں بھاگتا تھا، تو اس کے اندر چیتے جیسی پھرتی آ جاتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مشکلوں سے کبھی نہ گھبرائیں، ان کا سامنا کریں، کیونکہ مشکلیں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، دوسروں سے بہتر بناتی ہیں۔ تقدیروں کے بھروسے بیٹھنے سے لکیریں کبھی نہیں بدلتی، ان لکیروں کو بدلنے کے لیے ہارڈ ورک کی بھٹی میں اپنے سپنوں کے ساتھ خود کو بھی پکانا پڑتا ہے۔
حسین بولٹ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹریک پر ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ آپ کی فیملی، نہ آپ کا کوچ، نہ آپ کے دوست۔ اس وقت آپ کو خود ہی جیتنا ہوتا ہے، خود ہی بھاگنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ تبھی کر پاؤ گے جب آپ کو خود پر اعتماد ہوگا۔ اس لیے دوستو، زندگی کی ریس میں سہاروں کی تلاش مت کریں، لوگوں کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کریں، لوگوں پر افسوس نہ کرو، کیونکہ زندگی کی یہ دوڑ آپ کو خود ہی دوڑنی پڑے گی، خود ہی جیتنی پڑے گی۔ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، کوئی آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔